کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ سفر کی حالت میں تھا، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اب رات کے وقت سرائے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ قریبی مسجد میں رات کاٹ لی جائے۔ جب وہ شخص مسجد میں کے دروازے پہ گیا تو مسجد والوں نے کچھ اپنی وجوہات کی بنا پر کچھ وجوہات بتائیں، شاید جگہ نہیں تھی یا کیا مسئلہ تھا، انہوں نے معذرت کر لی۔ ابھی وہ شخص وہیں پہ مسجد کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، بالکل انجانا دیس ہے، انجانی جگہ ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، سب پرائے ہیں، تو اب ایسے میں کس سے مدد حاصل کروں، کس کے پاس مدد کی درخواست کروں۔ ابھی وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا، اسی پریشانی میں ہی تھا کہ ایک نان والا گزرا۔ نان والے نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہے اور پریشان کھڑا ہے۔ نان والے نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسافت میں ہوں اور رات ہو گئی ہے، قریبی کوئی سرائے کا انتظام نہیں ہے، اب جو سوچ رہا ہوں کہ اس مشکل میں کیا کروں، اس مشکل لمحات میں کیا کروں۔ نان والے کا دل بہت ہی نرم تھا۔ نان والے نے کہا تو کہ کوئی بات نہیں، آپ آئیں، میرے گھر تشریف لے آئیں اور وہاں پہ آپ رات بسر کریں، رات گزاریں۔ وہ شخص بھی خوش ہو گیا۔ نان والا اب اس شخص کے لیے جو مسافر تھا، مسافر کے لیے کھانا بنانے لگا۔ اس نان والے نے کہا کہ میں کھانا بنانے لگا ہوں، ساتھ ہی آپ کا بھی بنا رہا ہوں اور اپنا بھی بنا رہا ہوں۔ وہ آٹا گوندنے لگا۔ اب جیسے جیسے وہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفار استغفار، برتن میں پانی ڈال رہا ہے، استغفار استغفار، کوئی بھی کام کر رہا ہے، استغفار استغفار، یعنی چلتے پھرتے وضو بے وضو وہ شخص استغفار کی کثرت سے ہمیشہ وہ ذکر کی حالت میں رہتا تھا۔ مسافر نے یہ نوٹ کیا۔ اچانک سے مسافر نے پوچھا کہ تم جو استغفار کی اس قدر کثرت سے کلمات کی ادائیگی کر رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ مسافر نے کہا، مسافر نے جب یہ پوچھا تو اس نان والا جو تھا، نان والے نے کہا، اس آٹا گوندھ رہا تھا، ایک دم سے رک گیا اور مسافر کی طرف دیکھنے لگا۔ نان والے نے کہا کہ میں اتنا غریب تھا، ایک ٹائم وہ تھا کہ مجھے کوئی مانگنے پہ بھی کچھ نہیں دیتا تھا، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور استغفار کی کثرت سے میں بیمار تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے تھے، استغفار کی کثرت سے میں صحت یاب ہو گیا ہوں، میرے رشتے مجھے واپس مل گئے ہیں، مجھے دولت مل گئی ہے، مجھے پیٹ بھر کے رزق مل گیا ہے، اس قدر رزق کی فراوانی مل گئی ہے کہ اب میں دوسرے لوگوں کو بھی رزق پیش کرتا ہوں۔ نان والے نے جب یہ کہا تو استغفار مسافر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو نان والے نے کہا کہ آج تک میں نے استغفار جب سے کرنا شروع ہوا ہوں، میں نے جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جو سوچا ہے، سب پورا ہو گیا ہے۔ بس ایک خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل ان سے ملاقات ہو جائے مرنے سے پہلے۔ وہ نان والا کہتا ہے کہ میری بس یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، کتنے عرصے سے خواہش ہے، دل میں ایک خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں یہ خواہش لے کر مر ہی نہ جاؤں، انتقال ہی نہ کر جاؤں، یہ خواہش حسرت نہ بن جائے۔ امام احمد بن حنبل کا نام سن کر اب وہ جو مسافر تھا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، نشست لی ہوئی تھی ٹیک لگا کے، وہ ایک دم سے اس نے ٹیک چھوڑ دی، پشت جس سے لگائی ہوئی تھی وہ چھوڑ دی اور بیٹھ گیا، اور فوراً نان والے کو کہا کس کا نام لیا؟ امام احمد بن حنبل کا۔ نان والے نے کہا کہ جی، میں امام احمد بن حنبل سے ملنے کا بہت خواہش رکھتا ہوں، میں ان کی ملاقات کا بہت طلبگار ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا جب نام سنا، دوبارہ نان والے کے منہ سے سنا اور اس قدر ملاقات کی خواہش آنکھوں میں دیکھی، تو وہ اس شخص نے کہا، مسافر نے کہا کہ تو ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کر، کیونکہ تیرے رب نے تیری ایک اور خواہش پوری کر دی ہے، میں ہی ہوں جو امام احمد بن حنبل ہوں۔ رب نے کس طریقے سے اس مسافر کو جو کہ امام احمد بن حنبل تھا، اس نان والے کے گھر تک پہنچایا کہ ملاقات کر لے۔
استغفار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو اتنے محبوب ہو جاتے ہیں۔ استغفار سے دنیا کی ہر خواہش پوری کی جا سکتی ہے، استغفار سے دنیا کا ہر مسئلہ پورا ہوتا ہے اور حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج آپ کو استغفار کا ایک بڑا ہی بہترین عمل آپ کو بتانا ہے۔ آپ نے یہ 40 دن کا عمل کرنا ہے، استغفار صرف پڑھنا ہے، ایک لفظ استغفار، ٹھیک ہے؟ استغفار آپ کا گھر میں بڑا بھی بزرگ بھی، بچے یہ عمل نہ کریں کیونکہ بچے 40 دن تک کے خیال نہیں رکھ سکیں گے، تو آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ عمل یہ کر سکتی ہیں، گھر کے جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے کام پہ جاتے ہیں، کام کرنے کے دوران استغفار کریں، کاؤنٹ کر لیں، آپ روزانہ کی بیس پہ 7000 بار استغفار پڑھیں 40 دن تک۔ جس دن سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، کیلنڈر میں یا کسی چیز پر یا کسی ریمائنڈر میں موبائل فون میں آپ کہیں پہ وہ ڈیٹ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو ڈیٹ بھولے نہ۔ ایک دن بھی کم بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہونا جانا چاہیے۔ 40 دن کا جو فگر ہے یہی آپ نے پورا کرنا ہے۔ یقین کریں کوئی بھی طاقت ہے، کوئی بھی طاقتور آپ کی پریشانی ہے، جتنے بھی طاقتور اثرات ہیں، نیگیٹو انرجی ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے ختم ہو جائیں گے ان 40 دنوں کے عمل سے۔ استغفار کی طاقت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ تو میرا آپ سب کو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں اپنے مسائل کو لے کر، ایک بار یہ طریقہ ضرور آزما کے دیکھیں، ایک بار یہ وظیفہ ضرور آزمائیں۔ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وظائف عمل نہیں کرتے، وظائف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وظائف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان تمام لوگوں کا عقیدہ اور اعتقاد اور بھروسہ ایک بار پھر سے قائم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے وظائف کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ استغفار بڑے ہی ایک ٹھنڈا عمل ہے، ایک ٹھنڈا وظیفہ ہے، آپ یہ کریں اور اپنے مسائل سے نجات ڈالیں اور ہمیشہ کے لیے نجات پائیں۔ چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ویڈیو کسی ایسے شخص تک شیئر ضرور کریے گا جو آپ کو لگتے ہیں کہ کسی پریشانی میں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وطفیل اس شخص کی پریشانی حل ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی ذریعہ آپ بن جائیں، وسیلہ آپ بن جائیں اور اس شخص کی پریشانی حل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا، تو زمین والوں پہ رحم کرتے رہو، ایک دوسرے کے اوپر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں گی، اللہ پاک کی ہم پہ رحمت کرتے رہیں گے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا۔ اگر آپ رجب، شعبان اور رمضان میں یہ عمل کریں گے تو سب سے بیسٹ عمل ہے۔